بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذوالحجہ کی فضائل۔ یہ تو یادوں کی دن ہے، یہ تو انسان کا رشتہ ان ہستیوں سے ملانے کی دن ہے جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ انسان ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام کو، ان کے گھرانے کے افراد کو، ان کے تعلق باللہ کو اور ان کی قربانیوں کو یاد کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر 30 سے زیادہ آزمائشیں آئیں۔ ہر آزمائش پہلے سے زیادہ بڑی تھی، اور آخری آزمائش کی تو کیا ہی بات ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا قربان کر دینے کا حکم ملا۔ اللہ، اور یہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے آخری دن کی بات ہے جس دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس فعل کی یاد منائی جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہر عمل سے ایک ہی پکار آتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ تو اس پکار کی تذکرے کے دن ہے، اس صدا کی جو اللہ تعالیٰ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آج سے سینکڑوں برس پہلے دی تھی۔ آج بھی مکہ میں آنے والے قافلے انہی صداؤں کے ساتھ، اسی آواز کے ساتھ، اسی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اسی دھرتی پر داخل ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی پکار کو اللہ نے کیسا شرف قبولیت بخشا ہے۔ قرآن پاک اور سنت دونوں سے یہ ثابت ہے کہ ملت ابراہیمی کی اصل بنیاد قربانی تھی، اور یہی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ زندگی کی اصل خصوصیت تھی، اور اسی امتحان اور آزمائش میں پورے اترنے کے سبب سے وہ اور ان کی اولاد ہر قسم کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کی گئی۔ سبحان اللہ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ اور پھر سورۃ الصافات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے آیت نمبر 102 سے لے کے 111 تک اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ پھر ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے، یقیناً میں خواب دیکھتا ہوں کہ یقیناً میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پھر دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کر دیجئے۔ سبحان اللہ، اور انشاءاللہ آپ مجھے جلد ہی صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل گرا دیا، اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس کے فدیے میں دی، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کی تعریف چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے چلے تو صاع کے وقت شیطان سامنے آیا، لیکن جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے وہ آگے بڑھ گئے، اور پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے تو پھر شیطان سامنے آیا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس آیا، پھر وہاں 7 کنکریاں ماری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مناسک ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تو جمرہ اخرى کے پاس شیطان نظر آیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری، یہاں تک کہ وہ زمین میں دھنس گیا۔ جمرۃ الوسطیٰ کی قریب یہی صورت پیش آئی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا شیطان کو مارتے رہو اور اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلتے رہو۔ صحیح ابن خزیمہ سے روایت ہے اس کی، اور یہی وہ برکت ہے جس کو مسلمان دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے یاد کرتے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللہ تعالیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پر برکت نازل کر، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت نازل کی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو حج کی نیت لے کر اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں وقت لے کر اپنے رب کے حضور پہنچ گئے۔ حج کے لیے جانے والے کیا کچھ حاصل کر جائیں گے۔ طواف سے دل کی بے چینی کو قرار ملے گا، آنسوؤں کے ساتھ، آہوں کے ساتھ رب سے فریاد کرنے کا، دعائیں مانگنے کا موقع ملے گا۔ زمزم کا پانی پی کر ایمان کو تازہ کرنے کا موقع ملے گا۔ زمزم رب پر توکل کی یادگار ہے۔ جو اس پانی کو پیتا ہے روحانی اور جسمانی طور پر شفا حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرفات جائیں گے، منی میں راتیں گزاریں گے، جمرات کو کنکریاں ماریں گے۔ ایک ایک فعل ایسا ہے، جانے والا تو دامن بھر لے، پیچھے والے کیا کریں؟ جو جانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، کیا ان کے لیے بھی کوئی خیر ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی نیکی کا سامان موجود ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کچھ قرب کی راہیں ہیں؟ کیا ان کے لیے بھی مواقع میسر ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب کی تلاش کے لیے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں عشرہ ذوالحجہ کے اعمال دیکھیں گے اس روئے قرآن و حدیث۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔